کا قتل عام کیا اور ظلم کیا، سر آپ کی نسلوں تک یہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کو کچھ اگر احساس ہوتا، آج 2.5 سال ہو گئے ہیں ظلم اور ستم کی آپ نے ایک داستان رقم کی ہے، کوئی ایک غیرت مند بندہ ہے مجھے وہ بتا دے جو اس جگہ سے عمران خان کے ساتھ سہیلا ہو۔ یہ پاپولیرٹی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، کوئی پنڈی سے آ کے نہیں آیا تھا کہ فلاں کا قلعہ مضبوط ہے۔ یہ پاپولیرٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اور اس بندے نے ارن کی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ برگر پارٹی ہے 2 ہفتوں میں ختم ہوگی۔ اگر اس کا، میں کئی دفعہ یہاں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں، اس کا عشر عشیر بھی اگر کسی کے ساتھ ہوا تو یہ پاکستان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ مجھے پتا ہے یہ پہلے بھی پاکستان سے بھاگتے ہیں اور جب ان کو بھی موقع ملے بھاگ جاتے ہیں۔ ان کی پاپولیرٹی ہے، پاپولیرٹی سر بزدلوں کی، بھگوڑوں کی نہیں ہوتی، ایماندار لوگوں کی اور بہادروں کی ہوتی ہے۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن مریدکے میں آپ نے جو ظلم اور قتل عام کیا، اور جو 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا اور ظلم کیا، سر آپ کی نسلوں تک یہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل تقریر دکھاتے ہیں سابق آرمی آفیسر کی، لیکن اس سے پہلے جو سینئر صحافی وجاہت سعید خان نے جو خبر دی ہے کہ 3 جنرلز نے اطلاع دی ہے کہ عمران خان کو خدا نخواستہ جیل میں ہی مار دیا گیا ہے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے، مختلف قسم کی چیمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ سینئر صحافی صدیق جان کا کہنا تھا کہ کچھ دن قبل مجھے بھی یہ اطلاع ملی کہ عمران خان کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو زیادتی عمران خان، بشرا بی بی اور ہمارے آل پولیٹیکل ورکر کے ساتھ ہو رہی ہے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے کبھی نہیں ہوا۔ اگر اس کا، میں کئی دفعہ یہاں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکا ہوں، اس کا عشر عشیر بھی اگر کسی کے ساتھ ہوا تو یہ پاکستان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ مجھے پتا ہے یہ پہلے بھی پاکستان سے بھاگتے ہیں اور جب ان کو بھی موقع ملے بھاگ جاتے ہیں۔ کسی بھائی نے پہلے کہا، اس نے کہا کہ ان کی پاپولیرٹی ہے، پاپولیرٹی سر بزدلوں کی، بھگوڑوں کی نہیں ہوتی، ایماندار لوگوں کی اور بہادروں کی ہوتی ہے۔ اور یہ پاپولیرٹی کسی نے پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی، کوئی پنڈی سے آ کے نہیں آیا تھا کہ فلاں کا قلعہ مضبوط ہے۔ یہ پاپولیرٹی پاکستان کے عوام نے دی ہے اور اس بندے نے ارن کی ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ آپ نے کہا تھا یہ برگر پارٹی ہے 2 ہفتوں میں ختم ہوگی۔ آپ کو کچھ اگر احساس ہوتا، آج 2.5 سال ہو گئے ہیں ظلم اور ستم کی آپ نے ایک داستان رقم کی ہے، کوئی ایک غیرت مند بندہ ہے مجھے وہ بتا دے جو اس جگہ سے عمران خان کے ساتھ سہیلا ہو۔ تیسری بات میں تھوڑی سی اور یہ کرنا چاہوں گا، یہ گلہ کیا گیا کہ عمران خان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے، عمران خان کے لیے لوگ باہر نہیں نکلتے۔ سر آپ کو گلہ گلگت بلتستان والا یاد نہیں ہے جب انہوں نے، آج بھی وہ گلہ آپ سے کر رہے ہیں، آپ 250 کی تعداد میں بیٹھے ہیں، انہوں نے گلہ وہاں پہ بھی کیا الیکشن میں کہ آپ میرے لیے کیوں نہیں نکلے تھے۔ آپ کو کچھ احساس کرنا چاہیے بیفور میکنگ سچ کمنٹس۔ پنجاب کے عوام، پاکستان کے عوام عمران خان کے لیے پہلے بھی نکل رہے تھے، آج بھی نکل رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی نکلیں گے، آپ کی سارے ظلم و ستم کے باوجود نکلیں گے۔ کل کسی نے یہاں پہ کہا تھا کہ وہ ایک بچی فوت ہو گئی تھی، مجھے اس بچی کا بہت افسوس ہے، جو سیالکوٹ موٹر وے پہ جو حادثہ ہوا تھا۔ آنیسٹ ٹو گاڈ آئی فیل سوری فار دیٹ فیملی اینڈ فار دیٹ لیڈی ٹوڈے ایون۔ جو ہوا غلط ہوا، اس کے اوپر ایک بہت بڑا نیریٹو بنانے کی کوشش کی گئی۔ سر میں اس فلور آف دی ہاؤس پہ کہوں گا، سانحہ ماڈل ٹاؤن مریدکے میں آپ نے جو ظلم اور قتل عام کیا، اور جو 26 نومبر کو آپ نے لوگوں کا قتل عام کیا اور ظلم کیا، سر آپ کی نسلوں تک یہ کبھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہاں پہ گیلانی صاحب تھے، گیلانی صاحب ہوتے تو شاید میں جواب دیتا، زیادہ بات کرتا، میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ ہر ایک کی اپنی پولیٹیکل لائن ہے۔ پیپلز پارٹی سر اس ملک کے اندر جو خون ریزی اور جو بربریت اور عوام کے مینڈیٹ کی جو چوری سٹارٹنگ فرام گوادر ٹل کشمیر ہو رہی ہے، پیپلز پارٹی کا اس کا حصہ ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ان گناہوں سے، ان ظلموں سے کبھی بھی بری ضمن نہیں قرار دے سکتی۔ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا گلگت بلتستان کے جو الیکشن ہوئے ہیں،
کیا ایفرٹ انہوں نے کی ہے؟ وہ نام جپتے ہیں صوبے کا، اس کا اپنی جمہوریت کا، جو ظلم اور زیادتی یہ جگہ میں ہو رہی ہے، کیا اقدامات ان کے، وزیر اعظم ان کا ہے، حکومت ان کے، صدر ان کا ہے، کس بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس سارے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے وہ ذمہ دار نہیں ہیں؟ سر، ان سارے سے بری ذمہ ہونے کے لیے ان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا. Now coming over to the advisory committee, سر، وہاں پہ سر 2-3 فیصلے ہوئے تھے. ایک فیصلے کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے. ایک احتجاج کا ہوا تھا، آپ نے احتجاج کیا. ایک فیصلہ اور بھی ہوا تھا سر وہاں پہ، اور یہ بڑی زیادتی کی گئی ہے. یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوئی یا اپوزیشن کے ساتھ نہیں ہوئی، یہ میں آئی کین بیٹ یو یہ ٹریجری کے ساتھ زیادہ ہوئی ہے. کیونکہ کسی نے جو ہم نے کہا تھا، ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پیپر لیس پہ جائیں، بالکل جائیں، لیکن اس کو سڈنلی نہ کہیں. سر، یو آر وٹنس ٹو دیٹ کہ اسپیکر صاحب بھی اس بات پہ مانے تھے، پوری ایڈوائزری کمیٹی نے یہ بات مانی تھی. ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر 20، 25، 30، بنیادی مقصد یہ تھا. میں نے جب وہ ڈاکومنٹ نکالے ہیں، آپ یقین کریں سر، پوری کوشش کی گئی ہے کہ کسی ممبر کو اس ڈاکومنٹ کی جو بجٹ آیا اس کی سمجھ ہی نہ آئے. لیکن ہم نے بڑی کوشش کی ہے، اور چند ایک چیزیں ہم نے آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے اندر، اس ساری آپ کی تگ و دو کے باوجود کہ لوگوں کو نہ پتا چلے کہ اس بجٹ ڈاکومنٹ کے اندر کیا ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اس کے باوجود انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اس کو کھول کے رکھیں گے. Now coming over to the C&W department first, sir. مجھے یقین ہے، اور میں یہ بالکل اسپیسیفکلی ایڈریس کر رہا ہوں، اگر آپ کو سر یاد ہو، یہاں بہت غصے میں آ جاتے ہیں آنریبل منسٹر. یہاں پہ ایک کمیٹی بنائی گئی تھی، اسپیکر صاحب نے 1.5-2 سال پہلے بنی تھی، کہ جو روڈز کی تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، بہت وعدے کیے گئے تھے، دعوے کیے گئے تھے کہ ہم جو ہے یہ ویٹ کنٹرول کریں گے. ایک کمیٹی بنی، 1-2 میٹنگ ہوئی، ریزلٹ زیرو سر. آج بھی جتنی بھی چھوٹی روڈ ہیں وہ تباہ و برباد ہو رہی ہیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے، کوئی ریزلٹ اس کا نہیں نکلا. اس کے بعد سر میں 2 یا 3 چیزوں کی، اور جو خاص کر کے یہ ڈاکومنٹس کے اندر ہے، میں صرف ڈاکومنٹ کی طرف جانا چاہوں گا. ڈاکومنٹ کے اندر ایک جو بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، یہ جو مڈ ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے، اس کے اندر 20 جو اس جو کور کر رہا ہے اس ٹائم فریم کو، 26-29 کو، ایک سکیم ہے، اس کی ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہی وہاں پہ نہیں لکھی ہوئی. ناظرین کرام، آپ نے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مشتاق صاحب کی تقریر دیکھی، جنہوں نے ایوان میں کھڑے ہو کر حکومت کو چاروں شانے چت کر کے رکھ دیا. حکومتی پالیسیوں اور خاص طور پر عمران خان کو جو ناحق قید کر رکھا ہے، اس پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا کہ باری آپ کی بھی آنی ہے، وقت دور نہیں ہے.